نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کے خصوصی پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے آپسی تعلقات اور ان کی آپسی محبتوں کے حوالے سے مسلسل نشستیں ہوئی، اور اس میں یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا معاملات میں خیال بھی رکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے ان کی عقیدتیں اور ان کی محبتیں بے پناہ تھیں۔ آج کی اس نشست میں خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر کہیں، محبت کے طور پر کہیں، اہل بیت اطہار پر درود بھیجنے کے حوالے سے کہیں، یا ان کو جنت کی بشارت اور ان کے لیے جو کچھ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ بھی ان کی فضیلتیں بیان کی گئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آپ کے درمیان نشستیں ہوں گی، اور سلسلہ وار ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ماہ محرم الحرام میں بالخصوص اہل بیت اطہار کا تذکرہ بہت ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ 10 محرم الحرام کے روز یوم عاشورہ میں کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے ذریعے اہل بیت اطہار کی فضیلت اور عظمت کا بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ امت محمدیہ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جن اہل بیت اطہار کے ساتھ سن 61 ہجری میں یزید نے اور یزید کے کارندوں نے جن مقدس ہستیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، جن مقدس پاکیزہ عورتوں کی چادر چھینی، بے پردہ کیا، جن کو بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑے ہی ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی شان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔
کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی فضیلت بیان کر دیں، کسی کی عظمت کا تذکرہ کر دیں، کسی کے مقام کو ظاہر کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو قیامت تک اور قیامت کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، چاہے وہ فرمان حضور کے اہل بیت کے تعلق سے ہو یا حضور کے صحابہ کے تعلق سے ہو۔ جنہیں عزتیں مل گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ان کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ جنہیں حضور نے عظمتیں عطا فرما دی، ان کی عظمت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ جن کا تذکرہ حضور نے مقام و مرتبے کے ساتھ میں ذکر فرما کر دیا، ان کے مقام و مرتبے کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کوشش کرتے رہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کے بعد سے یہ چل رہا ہے، یوں کہیں کہ خلفاء کے زمانے سے یہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوئی صحابہ پر تنقید کرتا ہے، کوئی اہل بیت پر تنقید کرتا ہے، مگر ان کی تنقیدیں صرف ایک علاقے تک محدود ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ان مقدس ہستیوں کے لیے کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ جو لوگ حقائق کے متلاشی ہیں، انہیں یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں کہ کس کی شان ہے اور کس کا کیا مقام ہے، اور جو لوگ صرف چند لوگوں پر اندھا دھند بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کا یہ بھروسہ کہیں ان کے ایمان کی تباہی، عقیدے کے غارت ہونے کا اور برباد ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون بول رہا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا بول رہا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے۔ حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ پوری کائنات میں ایسی ہستیاں نہ پہلے تھیں نہ ان کے بعد ایسی ہستیاں کسی کو دیکھنے کو ملیں گی جو حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ بے شمار صحابہ کی اولاد کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کی آل اولاد، ان کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنی عبادتوں، ریاضتوں کے ذریعے، اپنے زہد و تقوی ورع کے ذریعے، خوف و خشیت کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور حضور کی فرما برداری کے ذریعے ہر دور میں اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے، اور ان میں بعض، میں صرف بعض کہہ رہا ہوں، وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی نسبت کا خیال نہیں رہتا، جنہیں اپنے نسب کا خیال نہیں رہتا، جنہیں اپنے حسب کا خیال نہیں رہتا، جن کے یہاں بڑوں کی تعلیمات کا کوئی درجہ اور کوئی مقام نہیں رہتا۔ ایسے بعض افراد بھی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو گناہوں اور خطاؤں میں گزارتے ہیں،
مگر یہ بات حقیقت ہے کہ یہ کرنے کے باوجود وہ حضور کے نسب سے نکالے نہیں جاتے، بلکہ ان کا نسب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی تعظیم، جن کی عزتیں، جن سے محبتیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوا دیکھا ہے۔ کسی کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرتا ہوا دیکھا ہے، کسی کو پشت مبارک پر دیکھا ہے، کسی کو گود مبارک میں دیکھا ہے، اور کسی کو یہ بھی دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں پشت مبارک پر حضور کے سوار ہیں، اور حضور نے ان کی وجہ سے سجدے کو طویل فرما دیا کہ کہیں آپ اٹھیں اور بچے گر نہ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی اپنے شہزادوں سے اظہار محبت فرمایا۔ یہی کیفیات صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی، اور ان تمام لوگوں کی تھی جن تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیثیں پہنچی، اور جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں پر یقین کیا اور حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار ہر دور میں کیا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کسی ولی کو ولایت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہیں مل سکتی، حضور کی سنتوں پر عمل کیے بغیر نہیں مل سکتی، اور حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے اہل بیت اطہار سے محبت فرمائی۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسے مقام ولایت بھی حاصل کرنا ہو اور حضور کے اہل بیت سے اور حضور کے صحابہ سے بغض ہو، تو پھر ایسا شخص شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینکڑوں کی تعداد میں فرامین ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے جو حالات دیکھے تھے، قیامت تک کے حالات حضور کی نگاہوں کے سامنے رہے، انہی حالات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ملاحظہ فرمایا کہ یہ امت کا ایک بڑا ایک طبقہ اہل بیت اطہار کے ساتھ میں کیا سلوک کرنے والا ہے، ان پر کس قدر ظلم ہوگا، ان پر کس قدر جبر ہوگا، ان کو کس کس طرح سے ستایا جائے گا اور پریشان کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے وصیتیں بیان فرمائی، تاکہ جن کی نگاہوں کے سامنے حضور کی حدیث آ جائے، اور اگر وہ کام غلطی سے کر رہا تھا تو اس کام سے وہ توبہ کر لے، اور اگر وہ کام جان بوجھ کر کر رہا تھا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں اس کے اس عمل سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے اس عمل کا کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے۔ دنیا میں وہ امت کے سرداروں کی حیثیت رکھتے ہیں،
تو آخرت میں تمام جنتیوں کے وہ سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا داخل بھی نہیں ہوگا، تمام جنتیوں کے وہ سردار ہوں گے۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے محققین کے نزدیک بہت زیادہ اقوال ہیں، انشاءاللہ تفصیل جب بیان ہوگی آپ کے سامنے عرض کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ بات جان لیں اور سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا وصیتیں بیان فرمائی ہے۔ چند احادیث آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور یہ حدیث پاک امام احمد نے مسند میں نقل فرمائی ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت بھی کی ہے، نصیحت بھی کی ہے، اور یہ دونوں اس انداز کی ہے کہ قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان میں رکھ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور یہ دونوں قیامت تک رہیں گے۔ اہل بیت اطہار بھی قیامت تک رہیں گے، اور قرآن کریم بھی قیامت تک رہے گا۔ ان دونوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیتیں بیان فرمائی، اور اس سے پہلے ایک طویل حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی، جو غدیر قم کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضور نے قرآن کے تعلق سے بہت زیادہ امت کے سامنے قرآن کی رغبت دلانے کے لیے بہت زیادہ حدیثیں بیان فرمائی، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے بندہ فواحشات سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، بے حیائی کے تمام کاموں سے بچتا ہے۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پسند کے سارے اعمال بیان فرما دیے، اور اپنی ناپسند کے بھی سارے احکام بیان فرما دیے۔ اس قرآن کریم میں کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کون سا جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ غرض کے انسان کے لیے جھولے سے لے کر موت تک قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے، بچپن کیسے گزاریں، جوانی کیسے گزاریں، عمر کا آخری حصہ کیسے گزاریں، کیا ہم پر فرض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا نفل ہے، یہ ساری باتیں قرآن کریم کے ذریعے بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کتاب وضاحت کے ساتھ احکام بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے،
چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، قبر سے ہو، قیامت سے ہو کہ آخرت سے ہو یا عالم برزخ کی زندگی سے ہو، ہر چیز کا واضح بیان اس میں موجود ہے. اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس پر عمل کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس سے محبت رکھنے والا عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، جس طریقے سے اس سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اس پر عمل کرنے والا ہدایت کے بغیر نہیں رہ سکتا، ویسے ہی اہل بیت اطہار کا معاملہ ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بے عمل نہیں ہو سکتا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا سود خور اور زانی نہیں ہو سکتا. میں یہ قرآن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے قرآن کا پڑھنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، گناہ گار نہیں ہو سکتا، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا سود خور زانی شرابی نہیں ہو سکتا. قرآن کا پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جس طریقے سے جہنمی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی نہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ جہنمی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں وہ اہل بیت کی زندگی میں موجود ہیں. اہل بیت اطہار نے وہی کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اعلان محبت نہ ہو بلکہ اظہار محبت ہو، اور محبت ظاہر ہوتی ہے اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کرنے سے، اپنے محبوب کے اصولوں کو اپنانے سے، اپنے محبوب کی سیرت کو اپنانے سے، اپنے محبوب کی اتباع کرنے سے، ان کے احکامات میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے سے. دعویٰ محبت کا ہے اور دلیل کسی اور کی محبت میں پیش کی جا رہی ہے. اہل بیت اطہار سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے اعلان محبت نہ ہو بلکہ پوری زندگی بندہ ان کے طریقے پر گزارتا رہے، ان کے اصولوں پر گزارتا رہے. محبت کے دعوے کرنا بڑا آسان ہے، میدان عمل میں آ کر اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا بڑا مشکل ہے. محبت کے دعوے کرنا آسان ہے، اپنے خانوادے کے ساتھ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے. آج تو خدا کے لیے انسان وقت نہیں دیتا، اہل بیت اطہار نے اپنا پورا کنبہ دے دیا. دعوی محبت وہاں پر نہیں ہے. محبت ایسی ہو کہ جس کی دلیل اور جس کا ثبوت ہمارے پاس میں ہو. یہاں تو حالت یہ ہے کہ چند دن صرف تذکرہ اہل بیت کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیتے ہیں. تذکرہ اہل بیت نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، ان کی راہ چلنے کا حکم دیا، ان کے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا، ان کے اصولوں کو اپنانے کا حکم دیا اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا حکم دیا. آج ہمیں اہل بیت کا تذکرہ تو پسند ہے مگر ان کے مشن پر ہم میں سے کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھو، ان کی عبادتیں دیکھو، ان کی سخاوتیں دیکھو، ان کی ریاضتیں دیکھو، ان کا صدقہ و خیرات کرنا دیکھو، ان کا حج کے لیے بار بار جانا دیکھو، غریبوں کی مدد کرنا دیکھو. کس طریقے سے وہ خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے. یہ اہل بیت اطہار کی شان تھی. نمازوں کی پابندی، تہجد گزاری، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا،
اللہ کی محبت میں رونا، اللہ کی محبت میں آنسو بہانا، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ رہا ہے. مگر آج ہم صرف دعوے کرتے ہیں محبت کے، صرف اعلان محبت ہے، اظہار محبت ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے. جن کو اہل بیت اطہار سے سچی محبت ہوگی وہ ان کے مشن کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. جس دین کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت اپنی پیش کی ہے، قربانی پیش کی ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کا آغاز ہوا ہے. اب اس کو آگے بڑھانا ہر محب اہل بیت کی ذمہ داری ہے. اس کو مضبوط کرنا ہر محب اہل بیت کی ذمہ داری ہے. اپنے اوپر یزیدیت کو غالب نہ کرنا ہر محب اہل بیت کی ذمہ داری ہے. نمازوں کو نہ چھوڑنا، دین کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنے کنبے کو قربان کر دینا، یہ ہر محب اہل بیت کی ذمہ داری ہے. صرف دعووں سے کام چلنے والا نہیں ہے. مختصر سے وقت میں اگر ہم تذکرہ اہل بیت کر لیتے ہیں، چند قطرے آنسو کے ہم سے نکل جاتے ہیں تذکرے کے وقت میں، اور پھر بعد کی زندگی ہماری وہی ہے جس کا شوق یزید کو تھا، جو کام یزید کروانا چاہتا تھا. اگر ویسی ہی زندگی ہماری ہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے کنبے کو قربان کیوں کروایا؟ کیوں آپ نے یزید کی بیعت نہ کی؟ کیوں آپ نے اس کی مخالفت کی؟ کیوں آپ نے اس کی امارت کو قبول نہ کیا؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی بات تھی کہ یزید گمراہ تھا، اور اس کی گمراہی اس کی بے دینی تک پہنچی ہوئی تھی. نبی کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، قرآن کریم کے احکامات کو اس نے بدل دیا تھا. وہ مصلی، وہ منبر جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سال خطبہ دیا، اس کے بعد خلفائے راشدین جس منبر پر رہے، اس منبر کو، اس منبر پر اور اس منبر کے پاس یزیدیوں نے گھوڑے باندھ کر مصلی رسول کے پاس میں ان گھوڑوں نے پیشاب تک کیا ہے. خود تو بے نمازی تھا، خود تو شرابی تھا، دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیتا تھا، اور یہ چیزیں اس نے لوگوں کے لیے حلال کر دی تھی. زنا عام ہو چکا تھا، برائیاں عام ہو چکی تھی. ایسے فاسق و فاجر کی مخالفت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اخیر وقت تک جام شہادت نوش فرما لیا، مگر یزید کی مخالفت آپ کرتے رہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور یہ آپ کی کیفیت ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ دعویٰ محبت حسین کا ہے، اور دلیل ہمارے پاس محبت یزید کی ہے. معاذ اللہ، گانے سننا، ناچنا، بے حیائی کے کام کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اس کی عادتیں ڈالنے والا کون؟ اس کو جائز قرار دینے والا کون؟ اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والا کون؟ نبی کی سنت سے ہٹانے والا کون؟ آج نبی کی سنت اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں. یہ شیطان کا ہمارے دل و دماغ میں ڈالا ہوا خیال ہے. حقیقت یہ ہے کہ محبت اہل بیت اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اہل بیت اطہار کے مشن پر نظر نہ کی جائے، اور جب تک ان کے طریقے پر عمل نہ کیا جائے. تبھی جا کر محبت اہل بیت کا اظہار ہوگا. تو عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک میرے اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ محبتیں یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، کون؟ قرآن اور اہل بیت، یعنی نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں اہل بیت کے حوالے سے کہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے رہے اور اللہ کے احکام پر عمل بھی کرتے رہے۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، یہ حدیث دو طرح سے ملتی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دوسری حدیث حضرت مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف سے بھی یہ روایت ملتی ہے، اور دونوں میں کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر آپ نے طائف کا رخ کیا اور اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہو گئے، پھر وہاں پر کچھ وقت رکے، پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود رہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور میرے عطرت کے ساتھ نیکی کا صلہ یہ ہوگا کہ تمہارا ٹھکانہ حوض پر ہوگا، بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا، یعنی تم بھی وہاں پر پہنچ جاؤ گے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث جو حضرت مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا اور پہنچ گئے، اور آپ نے 17 دن یا 19 دن طائف کا محاصرہ کیے رکھا، پھر آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں اپنی عطرت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، اور تم ضرور بالضرور نماز قائم کرو گے اور ضرور بالضرور زکوٰۃ ادا کرو گے، یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے، اور جو تمہاری گردنیں مارے گا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس آدمی سے میری مراد علی ہیں۔ یہ وصیت کن لوگوں کو کی؟ اہل طائف کو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور اس حدیث پاک کو امام بزار نے مسند میں نقل فرمایا ہے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ دونوں حدیثوں میں دنوں کا فرق ہے کہ کتنے دن آپ نے محاصرہ کیا، اور محاصرہ جب مکمل ہو گیا تو اہل طائف سے آپ نے خطاب کیا، اور اہل طائف سے خطاب کر کے انہیں نمازوں کا حکم دیا، انہیں زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا اپنی عطرت کا تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ صرف اپنی عطرت کی عظمت بتلانا مقصد نہ تھا، بلکہ ان کے بغض سے بچانا مقصد تھا، ان کے ساتھ گستاخی کرنے سے بچانا مقصد تھا،
کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو یہ حدیث ملی ہی نہیں کہ حضور نے اپنی عطرت کے خیال رکھنے کا حکم دیا، بلکہ ہر کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا کیا مقام ہے، کہ ان کی گستاخی انسان کو کس مقام پر پہنچائے گی، ان کے ساتھ غلطی کرنا انسان کو کس مقام تک پہنچائے گا، ان کے ساتھ ظلم کرنا، گناہ کرنا انسان کو کس مقام تک پہنچائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تعلیم دے دی اور خبردار کر دیا، ویسے ہی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرما دیا اور بتلا دیا کہ ان کے ساتھ میں نیکی کرنا میرے حوض پر پہنچنے کے برابر ہے، ان کے ساتھ نیکی کرو گے تو حوض پر پہنچ جاؤ گے، اور اگر ان کے ساتھ میں گستاخی کی، ان کے ساتھ میں غلطی کی، ان کے ساتھ میں اگر تم نے کوئی برا کام کر دیا یا برائی انجام دے دی تو حوض تک نہیں پہنچو گے۔ یہ حوض وہی جگہ ہے کہ جہاں کا پانی پینے کے بعد بندے کو قیامت کے دن پیاس نہیں لگے گی، اور جس کو یہ پانی نصیب ہو گیا وہ خوش قسمت ہوگا۔ یقیناً اگر میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ جس کو یہ پانی نصیب ہو گیا، صرف پانی نصیب نہ ہوا بلکہ میرے آقا کی شفاعت بھی نصیب ہو گئی، میرے سرکار کی اسے شفاعت بھی نصیب ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ چیز نصیب ہو گئی اور یہ پانی مل گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض کرنا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بڑی شان ہے۔ ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، سینکڑوں حدیثیں اس حوالے سے آپ کے درمیان میں پیش ہوں گی تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کتنی مقدس اور کتنی عظیم ترین جماعت ہے، اور ہمارا رویہ ان کے ساتھ میں کیا ہے۔ اگر ہمارا رویہ ان کے ساتھ میں غلط ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا کی عبادتیں بھی بیکار ہوں گی، اور آخرت میں جو شفاعت کی ہم امید لیے بیٹھے ہیں، اہل بیت اطہار کو ستا کر بھی حضور سے جو شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں، یقیناً یہ امید رکھنا بھی ہمارا بیکار اور غلط ثابت ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی اور حضور کے آل کی ہم نے دنیا میں قدر نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مومن کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں؟ میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر انہیں عزیز ہوں۔ آپ نے یہ کلمات 3 بار دہرائے۔ فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ اس کا تذکرہ فرمایا۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کا اور اہل بیت کے تعلق سے وصیت، اب آپ دیکھیں وصیت کس کس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور پھر میری اطرت یعنی اہل بیت یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا، میں میری اطرت کے ساتھ تمہیں نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ اب ایک موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں حضور نے صحابہ سے خیال لیا
کہ ایمان والوں کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی پہلے تو اپنے تعلق سے صحابہ سے محبتوں کا تذکرہ کروایا کہ حضور ہم آپ کو اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر تم مجھے بھی محبوب رکھتے ہو تو میرے ساتھ ساتھ علی کو بھی محبوب رکھو، کیونکہ علی کی شان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس حدیث پاک کو امام طبرانی میں نقل فرمایا. اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں کا تذکرہ فرمایا جب ان سے اس تعلق سے پوچھا گیا. اس طرح کی اور بھی روایتیں ہمیں ملیں گی اس آیت مبارکہ کے تحت کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک موقع پر اور پوچھا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس طریقے کے جواب دیے مگر اس میں کچھ اضافہ بھی فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے بھی اس میں اضافہ ملتا ہے. آئندہ انشاءاللہ وہ احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وصیتوں کا تذکرہ ہے کہ حضور نے اہل بیت کے تعلق سے کیا وصیتیں فرمائی. فرمایا دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دوسری چیز میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں، اور بے شک اس لطیف خبیر رب تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں. اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، بس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان کے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے. اے علی، اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت فرما. اس حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا کہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہ کرو اور ان سے اتنا پیچھے بھی نہ رہو کہ ان کا راستہ تمہیں میسر نہ ہو، بلکہ ان کی غلامی اختیار کرو، ان کے طریقے کو اپناؤ، ان کے اصولوں کو اور ان کے مزاج کو اپناؤ. یہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت ہے. انشاءاللہ یہ پہلی نشست ہے جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور بالخصوص انہی کے حوالے سے آپ کے درمیان میں پیش کی گئی ہے. ایسی نشستیں آگے بھی ہوتی رہیں گی. اہل بیت اطہار کی محبت میں حضور نے جو ترغیب دی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اگلی نشست میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے.
ان سے صحیح عقیدتیں نصیب فرمائے، ان کے تعلق سے حضور نے جو وصیتیں فرمائی ہے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا اس ذکر کو ہم سے قبول فرما، اس ذکر کے صدقے مولا ہم سے تمام تر بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو، ملامتوں کو، آسیب کو، سحر کو، مولا ہر قسم کی بلیات کو ہم سے دور فرما دے، ہماری زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ہماری زندگیوں سے تمام تر پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔